آپ میاں بیوی کے درمیان محبت کی وہ مثال اور داستان رقم ہوگی کہ جو فی زمانہ مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم اعلان وظیفے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ہر اتوار 9 بجے سے 12 بجے تک دوپہر آپ روحانی علاج کے غرض سے ادارے میں ماڈل ٹاؤن لاہور تشریف لا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ لوکیشن واٹس ایپ پر معلوم کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کال کریں، پھر بتائیے کہ آپ کو لوکیشن چاہیے، پھر آپ کو لوکیشن علاج کے غرض سے مل جائے گی بروز اتوار۔ کیونکہ اس کے علاوہ اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ آپ ادارے کے ساتھیوں سے اور ٹیم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس دنیا میں سب سے اہم چیز ہے ایمان، اس کے بعد ہے رزق روٹی روزی، اور چوتھی چیز اگر اہم ہے تو وہ ہے شادی، وہ ہے کسی بھی انسان کے جائز طریقے سے جنسی ضرورت پورا کرنا۔ یہ اہم چیز ہے۔ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، لوگ اس کو تفریح کا ذریعہ بناتے ہیں، لوگ اس کو ٹھٹے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اگر کوئی لڑکی یہ کہہ دے کہ میری شادی کروا دو تو اس کا برا مان جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ اگر وہ حرام کاری کی طرف بڑھے تو کہتے ہیں بڑے ماڈرن ہیں۔ اور اگر کوئی لڑکا کہے میرا نکاح کروا دو، میں حلال اور پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو اس کو ملا ہونے کے اور اس طرح کے مختلف ہیلو بہانوں سے تنگ کیا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے، اور اس کو لوگوں کے سامنے پھیلا کر اس بات کو شرمندہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میری 4 گرل فرینڈز ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، تو اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ فخر نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ فخر نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بدترین عمل ہے۔ اور ویسے بھی نکاح کے بغیر کسی بھی انسان کا، کسی بھی مسلمان کا تعلق، مرد ہو یا عورت، دونوں صورتوں میں جانوروں سے بدترین عمل ہے، کتوں سے بدترین عمل ہے، میں اس سے بڑی بات کہتا ہوں سور سے بدترین عمل ہے۔ جب اللہ نے نکاح کا سسٹم اور ذریعہ انسانوں میں، مسلمانوں میں حلال طریقہ بنایا ہے تو وہی اختیار کرنا ہوگا۔ اگر سور کو بکرے کے نام پہ کھایا جائے گا تو حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوستیاں رکھی جائیں اور نکاح نہ کیا جائے، یہ بھی لعنت کا سبب ہے اور سور سے زیادہ بری چیز ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس طرح۔ اچھا، اور ایک اور بات بھی ہے، ہم رکھیں تو جائز، ہماری بہن بیٹی رکھے تو ناجائز، یہ بھی ایک بات ہے کہ نہیں اسی رکھ سکنے ہیں، اسی منڈے ہیں، کڑیاں نہیں رکھ سکتیاں کیونکہ وہ کڑیاں نہیں۔ بھائی جن کی بیٹیوں کے ساتھ آپ نے حرام تعلق رکھا وہ بھی تو کسی کی عزت ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہیں، لہٰذا نکاح ہی اصل ضروری اور اہم چیز ہے۔ تو آج ہم نے جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ شادی کا وظیفہ ہے۔ شادی فرسٹ میرج ہو، شادی سیکنڈ میرج ہو، شادی تھرڈ میرج ہو، اور یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ان عورتوں کے لیے کہ جن کی پہلی شادی ہوتی نہیں تھی، شادی ہوئی ہفتے 15 دن سال میں طلاق ہو گئی، اور پہلے دن سے شوہر اور ساس کے ساتھ نہیں بنی۔ کیوں نہیں بنی؟ نہیں پتا اس کو کیوں نہیں بنی، اس نے پوری کوشش کی بنانے کی، لیکن جو پہلے لوگ ہمارے پیچھے تھے، شادی نہیں ہونے دیتے تھے، لیٹ ہوئی تھی، ان لوگوں کی کارستانی انہوں نے جادو کروا کر اس گھر کو توڑ دیا اور طلاق ہو گئی۔ اب طلاق دینے والے سے پوچھو، اس کو نہیں پتا کیوں ہوئی، کیوں دی، اور جس کو ہوئی اس کو نہیں پتا کہ میرا کیا گناہ ہے، کس سبب سے میں یہ لعنت گلے میں توق پہنا کر اور بنا کر اپنی ماں کے گھر آ کر ان کے بوڑھے کندھوں کا بوجھ بن گئی ہوں۔ اور وہ لوگ کہ جن کی دوسری شادی نہیں ہو رہی اسی وجہ سے، یا دوسری ہوئی تھی پھر طلاق ہو گئی، تیسری ہوئی تھی پھر طلاق ہوئی تھی، اور چوتھی کے انتظار میں ہے یا چوتھی بھی طلاق کے دہانے پر ہے، تو بھائی سب سے پہلے یہ جو پیچھے دشمن ہیں ان کا بندوبست کر لیں۔ اگر ان کا بندوبست نہ کیا، یہ آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کو، آپ کے بزرگوں کو جینے نہیں دیں گے۔ اور وہ بوڑھے بزرگ اور ماں باپ جو بیچارے 4 دفعہ اپنی بیٹی کا فرض ادا کر کے پریشان ہیں، ان کو سکھی رہنے دیں، ان کی دنیا آخرت دکھوں سے بچا لیں، اور ان کو بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض سے بچا لیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ پہلی دفعہ میں مر نہیں گئے، پہلی دفعہ میں اٹیک کا شکار نہیں ہوئے،
پہلی دفعہ میں فالج کا اٹیک ہو کر ان کو بستر سے نہیں لگنا پڑ گیا، ورنہ ان کا اندر اگر پھرولیں گے اور ٹٹولیں گے تو وہ بہت ٹوٹا ہوا اور شکستہ ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جن کی شادیوں میں مسائل آ رہے ہیں خواتین کے اعتبار سے کہ جی بیٹا ہے جی بیٹی ہے جی، اب ہم اکیلے کو تو قبول کریں گے، ان کو اس کو نہیں کریں گے، اچھا جی یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن جہیز میں یہ کیا دیں گے، اچھا جی یہ سب ٹھیک ہے ہمیں پلاٹ یا کوٹھی کی شکل میں کیا دیں گے۔ تو بھائی اگر آپ کو یہی سب کچھ کرنا ہے تو آپ پراپرٹی کا بزنس کریں، شادی نہ کریں۔ لہذا ایسے لوگ یا ایسے افراد جو مختلف پیچیدگیوں یا کمپرومائزنگ فیز میں داخل ہو گئے یا ڈیمانڈنگ فیز میں داخل ہو گئے، ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنی عادات کو بھی درست کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ کسی عادت، کسی اخلاق، کسی بات پر طلاق کا بہانہ بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ اچھے بھلے بیچاری عورت کو یہ کہہ کے کہ نہیں جی یہ کردہ کام ٹھیک نہیں کرتی لہذا انہوں طلاق دے دیو، نہیں جی انہوں کپڑے پان دی تمیز نہیں انہوں طلاق دے دیو، نہیں جی انہوں کھان دی تمیز نہیں انہوں طلاق دے دیو، نہیں جی یہ ماں پیو بہت زیادہ گھر آندے نے طلاق دے دیو، یہ بھیناں آندیاں نے طلاق دے دیو۔ تو ان سب چیزوں کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا۔ کوئی بھی سوالیہ نشان ہمارے عمل پر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے پر، ہمارے گھر گرستی کو بسانے کی تمام کوششوں پر کوئی اٹھا نہ سکے۔ اب رہی یہ بات کہ شادی ہونے کے بعد جو 3 طلاقیں پہلے ہو چکی ہیں، 3 گھر پہلے برباد ہو چکے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے گا، اس کے لیے آپ ادارے سے رابطہ کریں، آپ کو مستقل دائمی عمل سکھا دیں گے۔ لیکن ابھی بات ہو رہی ہے شادی کی، تو اس حوالے سے آپ نے جہاں اور بہت سارے کام کرنے ہیں وہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی صورت بھی کسی کو کوئی ہمارے خلاف اشکال پیدا نہ ہو۔ اب اشکال پیدا نہ ہو اس کے لیے ان کی زبان بند کرنی بھی ضروری ہے، شوہر کی پوری توجہ رہے اس کے لیے ایسا محبت کا عمل ضروری ہے کہ وہ محبت کرے۔ اور بھائی جو لوگ ہمارے معاملات میں کیڑے نکالتے ہیں اور ہر معاملے میں ہمیں ہمارے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، ان نندوں کی شکل میں، دیورانیوں جٹھانیوں کی شکل میں، ساس کی شکل میں، محلے داروں کی شکل میں، اس میں بھی اگر آپ نے عمل سیکھ لیا پراپر پوری تیاری کے لیے کے ساتھ آپ میدان میں اترے تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہے۔ اور اگر آپ نے کہا چلو چھال مارتے ہوئے دیکھی جائے گی تو بھائی پہلے بھی 3 دفعہ چھلانگ ماری تھی، دیکھا تو گیا تھا لیکن وہ دیکھا جانا غلط تھا، لہذا چوتھی دفعہ یا تیسری دفعہ آپ اس دیکھے جانے کا انتظار نہ کریں، اس کا پراپر بندوبست کریں۔ یہ ہمارا ادارہ آپ کو عمل، علاج، حصار، دشمنوں کی شکست، شوہر کو مٹھی میں لینا، ساس سسرال نند جٹھانی دیورانی کو اوقات میں کرنا سکھا رہا ہے۔ یہ اگر سیکھ لیا تو سمجھ لیں گے آپ نے تو اس دنیا کو جنت نظیر بنا لیا۔ اگر آپ نے وہ سیکھ لیا ادارے سے تو پھر تو آپ نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایسا آسرا حوصلہ دے دیا کہ انشاءاللہ اب معاملات اچھے رہیں گے۔ ورنہ وہ بیچارے نکاح کے فارم پر دستخط گواہ کی شکل میں تو کر رہے ہوں گے لیکن خطرہ یہی ہوگا پہلے یہ بات تو بات 3 مہینے تو بعد آ گئی تھی، ہوں جی بہت ہی کٹیا چوتھے مہینے آ جائے گی۔ لہٰذا یہ معاملات، یہ خدشات ان سب کا قبرستان بنا کر یہیں دفن کر کے جائیں، وہاں پر آئندہ کبھی کوئی غم، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی ایسا چیلنج نہ بھگتنا پڑے کہ جس کا مقابلہ ہو اور اس مقابلے کی سکت، صلاحیت، استعداد سے ہم محروم ہوں۔ لہذا ہمارے ادارے سے سکھائے جانے والے اعمال آپ کو انشاءاللہ روحانی طور سے اتنا مضبوط کر دیں گے کہ اللہ پاک اب آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا، آپ کے والدین کو خوشیوں کی نعمت سے نوازے گا، اور آپ میاں بیوی کے درمیان محبت کی وہ مثال اور داستان رقم ہوگی کہ جو فی زمانہ مشکل ہے۔ کیونکہ آج کل کے تو حالات یہ ہیں 4 بچوں کے بعد بیوی طلاق نہیں خلا لیتی ہے، 4 بچوں کے بعد بیوی شوہر کی نہیں مانتی، ماں کی مانتی ہے، ماں اب شوہر کی نہیں مانتی، اپنی بہن کی مانتی ہے، شوہر کی نہیں مانتی، بھائیوں کی مانتی ہے، اور کسی وجہ سے ہیلے بہانوں سے، آنے بہانوں سے طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے۔ لہذا طلاق کے مطالبات اور طلاق کے خدشات اور طلاق کی باتیں اور طلاق کی سوچیں ساری کی ساری ادارے کے ساتھ رابطہ کر کے، ٹیم سے رابطہ کر کے ان سب کو ہمیشہ کے لیے کفن میں نہ کر
دفن کر جائیں، فاتحہ پڑھ جائیں، تاکہ آئندہ اگلے گھر میں خوشیاں ہمارا استقبال کریں، خوشیاں ہم جئیں اور خوشیاں ہم پھیلائیں، اور یہ خوشیاں ہمارے والدین تک پہنچیں، اور ہمارے والدین دعا کے ساتھ ساتھ شکر کے کلمے بھی پڑھیں کہ یا اللہ تیرا شکر، دیر آیت درست آیت، گھر بچ گیا، بس گیا، بن گیا۔ لہٰذا انتہائی اہم ہے کہ معاملات کو درست کرنا سیکھیں، ورنہ پھر جو پیچیدگیاں پہلے بھگتی ہیں، پھر بیچاری بیٹیاں اس بات سے اکتا جاتی ہیں کہ جہاں بھی جائیں گے رات دو رات یا مہینہ دو مہینے کے لیے نہیں جانا، نعوذ باللہ غلط رخ اور طلاق کی طرف نہیں جانا، اگر نکاح ہے اور کامیابی ہے تو وہ جائیں گے، ورنہ نہیں۔ لیکن وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی ہوتی ہیں، اب وہ نکاح کے نام سے ڈرتی ہیں، گھبراتی ہیں، اور شور مچاتی ہیں، غل غپاڑا کرتی ہیں، اور ماں باپ کو خاموش کر دیتی ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام لوگ اس وظیفے کو پڑھیں جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وظیفہ بہت آسان ہے۔ وظیفہ پڑھنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم ایک مرتبہ روزانہ 21 دن مسلسل، اور عصر کی نماز کے بعد سورہ احزاب ایک مرتبہ روزانہ 21 دن مسلسل۔ 21 دن کے عمل سے اللہ کے حکم سے رشتے آتے نہیں تھے تو آنے لگیں گے، آتے تھے طے نہیں ہوتے تھے طے ہونے لگیں گے، اور بھائی اگر خراب ہو جاتے تھے تو اس عمل کی برکت سے آئندہ خراب بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک سب کو کامیاب و کامران فرمائے، سب والدین کو ان کی اولاد کی اور بیٹیوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔